السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 نمبر کی آیت اس کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس میں مومنین کی جو جماعت ہے ان کو ایک تنبیہ کی جا رہی ہے، وارننگ دی جا رہی ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے پہلے سے کہ وہ کسی بھی یہ جو غیر مومنین ہیں، خواہ وہ اہل کتاب بھی کیوں نہ ہوں، تو ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اس سلسلے میں کیا کہا جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقاً، اگر تم کسی بھی فریق کی اطاعت کرو گے، یعنی اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر تم کسی بھی فریق کی اطاعت کرو گے، وہ فریق بھلے کوئی بھی ہو، اور آگے بتا رہا ہے کہ من الذین اوتوا الکتاب، جو ان لوگوں میں سے ہو جن کو کتاب دی گئی ہو، وہ بھی کیوں نہ ہو، یعنی وہ اہل کتاب میں سے ہی کیوں نہ ہو، جیوز، مسلم، جیوز اور آگے کرسچینز، آگے پھر مسلم، کوئی بھی ہو، یہ سارے اہل کتاب ہیں۔ یہ بھلے اپنے آپ کو نہیں کہتے اہل کتاب، یہ کتاب تو ہے قرآن ان کے پاس، کوئی بھی ہو، ان میں سے کوئی بھی جو اپنا مسلک رکھتے ہیں قرآن کے بالکل پیرلل، اپنا کوئی مذہب، اپنا مسلک، اپنا کوئی شریعت انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے، اپنے آباء و اجداد سے، اپنی علماء اور مشائخ کی روح سے، ان کے ذریعے سے، کوئی بھی انہوں نے اپنا کوئی مسلک، کوئی فرقہ، یہاں پر فریق ہے تو کہتا ہے کوئی بھی فریق ہو ان میں سے، کہتا ہے کہ ان کی اطاعت نہ کرنا۔ اگر تم نے ان کی اطاعت کی، اگر تم کسی بھی فریق کی اطاعت کرو گے جو ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے ہیں، ظاہر ہے یہ مذہبی پیشواؤں کی طرف اشارہ ہے نا، پریسٹ کی طرف اشارہ ہے، جیوز کے ہوں، کرسچن کے ہوں، مسلم کے ہوں، کوئی بھی، کہتا ہے اگر ان میں سے کسی فریق کی تم اطاعت کرو گے تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا، یہ ہے قرآن کریم جو بتا رہا ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ کہہ رہا ہے یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ یہ یردو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھیر دینا، لوٹانا، واپس اسی جگہ پر لے آنا۔ تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفار کی طرف پھیر دیں گے، کفار کی طرف لوٹا دیں گے۔ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے آیات کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے قوانین کا، اس کی جو حقائق ہیں قرآن کے، اس کا انکار کرنے والے ہیں، کہتا ہے کہ پھر وہ ان کی طرف تمہیں پھیر دیں گے، تم ان کفار میں سے ہو جاؤ گے۔ کس وجہ سے؟ اگر تم نے کسی بھی فریق کی اطاعت کی قرآن کو چھوڑ کر، یہ نتیجہ ہوگا اور ہو رہا ہے۔ قرآن کو ایک طرف رکھے ہوئے، وہ تو سلیبس میں بھی نہیں ہے۔ سلیبس میں کیا ہے؟ تاریخ ہے، تفسیر ہے، مغازی ہے، وہ جس کو روایتیں ہیں اس کو وہ حدیث بولتے ہیں، وہ روایتیں ہیں، وہ ہیں، سیرت ہے، قرآن نہیں ہے۔ قرآن ثواب کے لیے ہے، مردہ بخشوانے کے لیے، بس قانون کے لیے نہیں ہے۔ قانون کے لیے انہوں نے پھر اپنی اپنی روایتیں وہ لے کر آئے، ان کی روح سے اپنے مذہبی قوانین اور شریعتیں اور فقہ بنائی ہوئی۔ قرآن سے کیا کام لے رہے ہیں؟ پڑھ لیا برکت ہوگی، ثواب ہو گیا، اس کے تویز لکھ کے لٹکا دیے، کوئی مر گیا تو وہ اس کو پڑھ کے بخشوا دیا۔ یعنی یہ کتنا بڑا فراڈ ہے
کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور انہوں نے قرآن پڑھا تو کیا جی وہ بخشا گیا، تو پھر جنازہ کس لیے پڑھایا؟ جنازہ کے لیے یہی کہتے ہیں نا کہ 40 وہ ہوں کوئی نیک لوگ تو اس کا بخشش ہو جاتی ہے، تو یہاں پر تو صفوں کی صفیں بھری ہوتی ہیں، تو جب 40 سے بھی زیادہ لوگ ہوں گے نیک اس میں، تو پھر قرآن کیوں پڑھاتے ہیں؟ بخشوانے کے لیے وہ بھی پڑھاتے ہیں کہ چلو اس سے نہ ہوا تو اس سے ہو جائے گا۔ یعنی ان کو خود ہی یقین نہیں ہے، اپنی طرف سے وہ جیسے کوئی اٹکل پچو لگاتے ہیں نا، وہ جگاڑ وہ کر رہے ہیں۔ مذہب میں ہوتے ہی جگاڑ ہے، اور جنہوں نے یہ بنائے ہیں ان کے مفاد ہیں۔ جو پڑھانے والا ہے جنازہ اس کی دیکھیں اس کے مفاد ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھائے گا، وہ کیوں سچ بتانے لگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، پھر آگے انتشار ہے، ایک چیز انہوں نے بنائی، پھر آگے اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ڈال دیا، یہ سنیوں کا جنازہ ہے، یہ شیعوں کا جنازہ ہے، یہ اہل حدیثوں کا جنازہ ہے، پھر وہ ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑتے کہ ہوتا ہی نہیں۔ نماز کو دین کا ستون بنایا، پھر اسی نماز میں تھوڑے تھوڑے انہوں نے فرق ڈال دیے۔ وہ جو فرق ہیں وہ فرقوں کی پہچان ہے، فریقن ہے نا، ان تطیعوا فریقن، اگر تم کسی بھی فریق کی اطاعت کرو گے تو ان فرقوں کی یہ جو ریچولز ہیں، نماز جنازہ ہو، نماز ہو، نکاح کے خطبے ہوں، تھوڑا تھوڑا فرق ڈال کے انہوں نے ان فرقوں کی پہچان بنا دی ان چیزوں کو۔ اب وہ ان فرقوں کی پہچان ہے۔ اب ہر فرقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے فرقے کا وہ مذہبی پیشوا اگر کوئی خطبہ دے گا یا نماز پڑھائے گا یا جنازہ پڑھائے گا تو ہم اس کے پیچھے پڑھیں گے تو ہوگی، اگر کوئی اور پڑھائے گا تو نہیں ہوگی، اور اس کے اوپر پھر لڑائی ہے، دنگا فساد ہے۔ یعنی چیزیں خود کریٹ کی، تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس ڈالا، اور پھر اس ڈیفرنس کو اس فرقے کی پہچان بنایا، پھر کوئی اور کرے تو وہ کہتے ہیں ہوتا ہی نہیں۔ ایون امام مکہ امام مدینہ کے پیچھے بھی ان کی نمازیں نہیں ہوتی، ایک فریق کی، بریلوی مسلک کی، فتوے ان کے لکھے ہوئے، سٹیمپ لگی ہوئی، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہ مقصد تنقید کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جو جس طرح سے تعصب پیدا ہوا، شدت پسندی آئی، وہ جو ایوجن کی کیفیت ہے جو پچھلی آیت کے اندر ہم نے آپ کو بتائی، تو یہ اسی کا تسلسل چلا آ رہا ہے کہ قرآن کی آیات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہے، ایک کڑی دوسری کڑی کے ساتھ، دوسری تیسری کے ساتھ، ایسے قرآن کی آیات کڑیوں کی طرح ملتی چلی جا رہی ہیں، اور اس طرح یہ سلسلہ آگے جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں بعض چیزیں رپیٹ بھی کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ قرآن اسی طرح سے سمجھ آئے گا، یہ کتاب مثانیہ ہے، یہ الفاظ کو بار بار دہرا کر کانسیپٹ کلیئر کرتا ہے، پھر اپوزٹ ورڈ کو لا کر کانسیپٹ کلیئر کرتا ہے۔ یہ اس طرح کی کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ انسانوں کی کتاب نہیں ہے جس میں چیپٹر وائز چیزیں بیان کی گئی۔ تو یہاں پر چونکہ فریق کا لفظ ہے، فرقے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی بھی فرقہ کی اطاعت اگر تم کرو گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تو پھر وہ تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف لے جائے گا، یہ نتیجہ ہوگا، اور یہ بڑا ہی بھیانک اور تباہ کن حقیقت ہے، انجام ہے ان کا، جو لوگ یہ روش اپنا رہے ہیں، جن کے اندر ایوجن کی کیفیت ہے، اور اس ایوجن کی کیفیت کی وجہ سے وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہر فرقہ دوسرے کو کافر، مرتد، واجب القتل قرار دے رہا ہے۔ ایک فرقہ دوسرے فرقے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، جنازہ نہیں پڑھتا، نکاح کا خطبہ نہیں کرواتا، اگر کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں ہوا ہی نہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں انہوں نے خود بنائی، قرآن میں نہیں ہیں۔ پھر اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا فرق ڈال کے ان کے اندر پھر ان کو اپنی پہچان بنایا، اور پھر وہ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا کہ اس کے پیچھے بھی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بھی نہیں ہوتی، وہ واجب القتل ہے، وہ مرتد ہے، وہ اس طرح سے، وہ اس طرح سے، وہ گستاخ ہے، وہ فلاں ہے رہی یہ چیزیں یہی ہو رہی، پھر اس کے اوپر مناظرے، بحث اور یہ اور وہ چیزیں ہو رہی۔ اور اس کی روح سے پھر کیا ہے کہ کسی بھی اسلامک کنٹری کے اندر ریاست کی سطح کے اوپر قرآن کا قانون ہی نہیں ہے، مذہبی قوانین ہیں، اور ان کو پھر دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں یہ اسلامی قوانین ہے۔ یعنی ایک
کوئی مذہبی قانون، کوئی مسلکی قانون، اس کو کہنا کہ یہ اسلامی قانون ہے، کبھی غور کیجئے گا ان الفاظ کے اوپر کہ وہ اسلامی قانون کیسے ہو گیا۔ اسلامی قانون تو وہ ہوتا ہے جو قرآن، جس کی بیس قرآن ہو، تو وہ قرآن تو بیس نہیں ہے، وہ مذہبی قوانین کی بیس کیا ہے؟ ان کی روایات، تو ان روایات کی روح سے انہوں نے وہ بنائے، قرآن کی روح سے تو نہیں ہے۔ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ وصیت کا قانون قرآن نے 3 دفعہ کہا ہے کہ حقاً علی المتقین، کہ مرنے سے پہلے اپنے مال کی وصیت کرو، یہ لازمی ہے۔ اور وہ جو سنت ہے، وہ جو روایت ہے جس کے اوپر قانون بنا ہوا ہے آپ کے ملکوں کا، وہ یہ ہے کہ لا وصیت للوارث، کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، وصیت کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کہتا ہے وصیت لازمی ہے، وصیت کے مطابق تقسیم کرنی، اور روایت کہہ رہی ہے کہ وصیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ کے مسلم کنٹریز کا جو قانون ہے وہ اس روایت کے مطابق ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ یہ ہے ایوجن، یہ ہے اگر تم نے کسی فریق کی اطاعت کی، یہ ہے، تو پھر وہ تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں گے، وہ تمہیں کفار جو ہیں ان کے زمرے میں داخل کر دیں گے۔ ہو گئے کہ نہیں داخل؟ خود سوچیں، ایمان کہاں ہے؟ قرآن کہاں ہے؟ صراط مستقیم کہاں ہے؟ حق کہاں ہے؟ سچائی کہاں ہے؟ سوائے افسانوں کے، مذہبی قصوں کے، مذہبی داستانوں کے، اور کیا ہے ان کے پاس؟ ان کی روح سے تہوار بنائے ہوئے ہیں، وہ منا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ثواب کما لیا، ہماری بخشش ہو گئی، یعنی دھوکہ۔ پھر اس کے اوپر بھی اگر کسی کو عقل آ جائے کوئی کہ ہماری حالت کیا ہو گئی، ان ریچولز میں پڑھ کے ہم آئے روز تباہ و برباد ہو رہے ہیں، دنیا آگے سے آگے ترقی کر رہی ہے، تو اس کے اوپر بھی پھر ان کو لوری دیتے ہیں، ان کو تھپکیاں دیتے ہیں کہ نہیں تم اللہ کی پیاری قوم ہو۔ تو یہ اللہ کے پیاروں کی آزمائش ہے، اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ یہ چیز ہوگی، تو یہ بڑی قابل غور چیزیں ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔